6 ستمبر 1965 یہ کوئی عام تاریخ یا عام دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا کہ جب پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے تھے۔ یہ ایک زندہ یاد ہے، ایک ایسی یاد جو ہمیں واپس لے کے جاتی ہے ان قربانیوں تک جہاں سے پاکستان کا سفر شروع ہوا تھا۔ 1947 میں جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تو وہ صرف کاغذ پر کھینچی ہوئی کوئی لکیریں نہیں تھی، ایک خطہ زمین نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی کارواں تھا۔ اور اس وقت ہر پاکستانی نے قربانی اس وجہ سے دی تھی، ہر قطرہ خون دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بدلے میں ہمیں پاکستان میں ایک نئی آزادی کی صبح نصیب ہوگی۔ لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر، اپنی جان، اپنی مال، اپنی زندگیاں، اپنی عزتیں قربان کی، پھر جا کے ہمیں یہ ملک لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے ملا۔ آج کے دن ہم ان شہیدوں کو اور غازیوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر پاکستان کی حفاظت کی۔ 6 ستمبر کی رات آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت اس ارادے کے ساتھ لاہور کی سرحدوں تک آیا تھا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کرے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، تاریخ اس پر خود گواہ ہے۔ لاہور کے مورچوں پر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید بے مثال بہادری سے ڈٹے رہے۔ فضاؤں میں ایم عالم نے صرف ایک مشن میں 5 بھارتی طیارے گرا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ پاکستان had total air superiority after that۔ اسکواڈن لیڈر سرفراز رفیقی شہید نے اپنی جان قربان کر کے اپنے ساتھیوں کو بچایا۔ پنجاب کے چونڈا میں دشمن کے سب سے بڑے ٹینک حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ سمندروں میں پاکستان نیوی نے دوارکا پر کاری ضرب لگا کر دشمن کو دفاعی پوزیشن پر جانے پر مجبور کر دیا، اور پچھلے محاذوں پر عوام حوصلے اور جذبہ جہاد اور شہادت کے ساتھ فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کی ریلویز اپنے ٹائم پہ چل رہی تھی، کرائم ریٹ نیچے آ گیا تھا۔ ان دنوں کے اندر پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی تھی، بھارت کے خلاف یہ قوم اکٹھی تھی۔ دشمن یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت آنے پر پاکستان کا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت اس پاک سرزمین کا سپاہی اور محافظ ہے۔ یہی جذبہ ہم نے حال ہی میں آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں بھی دیکھا، جب یہ قوم تمام اختلافات، سیاسی تنازعات کو پس پشت ڈال کر اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے ایک ہو گئی۔ یہ جنگیں محض 2 ملکوں کے درمیان جھڑپیں یا سرحدی تنازعات نہیں ہوتے، بلکہ اس بات کی گواہی ہوتے ہیں کہ جس ملک کا تصور کلمے سے نکلا ہو، اس کے سپاہی صرف زمین کے ٹکڑے کا نہیں بلکہ اس کی روحانی نظریے کا بھی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ 1947 سے لے کر آج تک آپ کوئی بھی جنگ اٹھا کے پڑھ لیں، یا پھر حالیہ دہشت گردی کو آپ دیکھ لیں جو بھارت پاکستان میں کروا رہا ہے، ہم نے ہمیشہ اپنا خون دیا مگر کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، سر کٹا دیے لیکن جھکائے نہیں۔ اس ملک کے جوان کبھی موت کے خوف سے نہیں گھبرائے۔ آج بھی شمالی وزیرستان سے لے کر سیاچن تک ایک ہی آواز گونجتی ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کس طریقے سے اس قوم کے عظیم باپ اپنے بچوں کو پاکستان کے اوپر قربان کرتے ہیں، مائیں اپنے بیٹے پاکستان پہ قربان کرتی ہے، بچے اپنے والد پاکستان پہ قربان کرتے ہیں۔ اس قوم سے زیادہ، اس فوج سے زیادہ قربانیاں شاید ہی دنیا میں کسی اور ملک کی فوج، قوم یا اقوام نے دی ہوں دہشت گردی کے خلاف اور بھارت کے خلاف۔ ذرا آپ تصور کیجئے 1965 میں لاہور کی ان گلیوں میں جہاں نوجوانوں کا خون بہا، ان کے والدین نے کس جذبے سے اپنے لالوں کو قربان کیا۔ آج اگر ہم اذان کے ساتھ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، آزادی کے ساتھ جیتے ہیں، تو اس میں ان شہیدوں کا حصہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے چراغ بجھا کر ہمارے لیے شمعیں جلائیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں تو اس کی وجہ بھی دور سرحد پر کھڑے وہ جوان ہیں جو ہمارے لیے جاگ رہے ہیں۔ آج یوم دفاع صرف ٹینکوں اور طیاروں کی پریڈ دیکھنے کا دن نہیں ہے، یہ دن نہ صرف 1965 کی قربانیوں کو یاد کرنے کا ہے بلکہ ہر اس قربانی کو یاد کرنے کا ہے جو 1947 سے لے کر آج تک اس ملک کے لیے دی گئی ہے۔ ہر وہ جان جو نذرانے کے طور پر پیش کی گئی، ہر وہ قطرہ خون کا جو اس مٹی میں شامل ہوا، ان سب کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے دور اندیش اور صاحب نظر بزرگ اس کے آنے والے روشن مستقبل کے بارے میں بہت ساری پیش گوئیاں فرما چکے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔
صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے، اور یہ ایک ذمہ داری بھی ہے اور عہد بھی۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، معجزے سے بنا تھا، معجزے سے قائم۔ میر عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پرچم ستارہ و ہلال، یہ سرسبز ہلالی پرچم صرف ایک جھنڈا نہیں ہے، اس کا سرسبز رنگ صرف رنگ نہیں ہے، ایک راز ہے، رایات السود کا راز۔ ایسی بشارتیں جو ہمیں 1400 سال پہلے دی گئی تھیں۔ اس گہرے سبز عظمت والے پرچم کے سائے تلے پاکستان اقوام عالم کا رہنما بن کر ابھرے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔